بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور البیاں کے ساتھ آپ کا میزبان حسین اشمل حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نوجوان نسل، جو ینگ بلڈس، طلباء، اسکالرس اور ہر وہ شخص جو علم سے شغف رکھتا ہے اس کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نسل نو میں تحقیق و جستجو کا فقدان، وجوہات اور ان کا تدارک۔ اور سامعین محترم، اس میں آج میرے مہمان ہوں گے، منہاج یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کریں گے جو ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹر فار حلال اویئرنیس ریسرچ اینڈ ٹریننگ ڈاکٹر منیر حسین صاحب۔ سر یہ بتائیں کہ دین اسلام نے تحقیق اور جستجو ریسرچ کی کس قدر اہمیت بیان کی ہے، کس قدر زور دیا اس پر؟ یہ بڑا ایک اہم کوشچن ہے جو آج آپ نے کیا۔ اگر ہم یونیورسٹی کو دیکھیں، اوورآل سوسائٹی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں تو تحقیق کا جو عنصر ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پریویس ہم نے دیکھا کرونا وائرس آیا، اگر سائنٹیفک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں یونیورسٹیز نے اس پہ بہت زیادہ تحقیق کی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس میں اس لیول کا کام نہیں ہوا جو ریسرچ اور تحقیق کا ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو جتنے بھی مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، بعض نے ایک خبر لگائی تو لوگ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری اوورآل جو میجورٹی ہے، جب ہم ان سے کوئی دلیل سے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل والے نہیں بلکہ عشق والے ہیں۔ تو اسلامی معاملات کو اگر دیکھا جائے، قرآن و حدیث کو پڑھا جائے، شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتاتی ہے جب بھی کوئی چیز آپ تک پہنچے تو اس خبر کی تصدیق کرنا ہم پہ لازم ہے، بلکہ یہ قرآنی نص سے ثابت ہے۔ تو گویا اس کا جو حل ہے، جو اس کا باب ہے، وہ میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں تو ایسا نظام تعلیم مرتب کرنا چاہیے جس میں تحقیق کا عنصر ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نظام تعلیم نہیں بدلیں گے اپنی یونیورسٹیز میں، کم از کم، میں چھوٹے لیول کی بات نہیں کر رہا، اسکول کالج وہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر اس لیول پہ بھی کیا جائے، کم از کم جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تحقیقی جو معیار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے جو نصاب ہے اس کو اس انداز میں ترتیب دیا جائے کہ اسٹوڈنٹ کو اس نہج پہ لے کر آئے۔ اگر دیکھیں یونیورسٹیز لیول پہ جا کے پروفیسر، ڈاکٹر، میں نے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں یونیورسٹی میں جو بلکہ پڑھاتے نہیں، سوشل میڈیا سے چیزیں سنا کے وہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کو وہ گپے سے پریزنٹ کیا اور چلے گئے۔ وقت کا ضیاع بھی ہے، تو یہ اس سے بڑھ کے جو نوجوان نسل ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ اب ایک اس کی ایگزامپل اور آپ کو بتاؤں گا کہ یونیورسٹی کلاس روم میں اگر وہاں پہ سنجیدگی نہیں ہوگی، جو ایشو ہیں ان کے سلوشن کی طرف ہم نہیں بات کریں گے، تحقیق کی بات نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ پھر کس جگہ پہ تحقیق کی بات ہوگی۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بالخصوص ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ کچھ لوگ ہیں خال پرسنلی طور پہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑے ایسے ادارے بھی ابھی قائم ہو رہے ہیں جو ریسرچ کے ریلیٹڈ انٹرنیشنل کانفرنس کرواتے ہیں، اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، جیسے آپ نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا۔ تو اس طرح کے ٹاپک پہ لوگوں کو میرے خیال میں اویئرنیس ہونی چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی اس کے اقدامات ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کے آج کے دور میں وہ ٹول ریسرچ کے پاکستان میں مہیا کیے جانے چاہیے جن کے ذریعے پوری دنیا سے جو ہم اپنا جو ہے کنیکشن کر سکیں، اور ان سے جو آرگومنٹس ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ریسرچ کے جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر سکیں۔ یقیناً سر، آپ نے جو بات کی ہے یہ تو بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو استاد کہ جس نے بیسیکلی اسٹوڈنٹس میں ایسی تخلیقی صلاحیتوں کو انجیکٹ کرنا تھا، وہی جو معمار ہیں، جو استاد ہیں، پروفیسرز ہیں، آج ہمیں جو ہے وہ تحقیق کی بجائے تخریب کاری پر وہ اتر آئے ہیں۔ تو یہ کسی بھی قوم کے زوال کی بنیادی طور پر یہ ابتدا ہے۔ اور سر یہ بھی بتائیں کہ دین اسلام نے جو تحقیق ہے اس پر کس قدر زور دیا ہے؟
یہ دیکھیں قرآنی نص سے ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کے بعد اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، جب بھی کوئی عبادات کا معاملہ ہو یا فضائل کی ہم بات کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی مثال لے لیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند کیسی ہے، پھر اس پہ ہم مدار کرتے ہوئے آگے مسائل اخذ کرتے ہیں. جی. تو گویا ہمارے جو اکابرین تھے، جو ہمارے ائمہ تھے، ائمہ حدیث کو لے لیں، انہوں نے کتنی محنت، تحقیق اور جستجو کے ساتھ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. آج تو وہ چیزیں مشکل نہیں ہمیں ڈھونڈنا کہ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ حسن ہے، صحیح ہے یا عزیز ہے یا کسی بھی جو کیٹیگری میں ہے. یہ سب چیزیں انہوں نے جستجو کی، تحقیق کی، تو آج یہ ہمارے لیے آسانی ہے. اس سے ایک اور ہٹ کے جو پہلو ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ آپ 10 کتابیں سامنے رکھ لیں تو آج سے جو کچھ 100 سال پہلے لکھی گئی ہیں بکس، ان کو ٹرانسلیشن ان کی وہ ہوگی، یا ایک کسی نے کتاب لکھی، تھوڑی بہت ہی چینجنگ کر کے وہ دوسرے نے اس کو پبلش کروا دیا. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پورا کاپی پیسٹ کر کے وہ ڈیٹا چوری کر کے آگے، اردو والے انگلش میں، انگلش والے اردو میں. تو یونیورسٹیز میں تھیسز، ریسرچ تھیسز جو ہیں وہ اسی طرح کے ہو رہے ہیں. یہ تو بہت افسوس. پھر اس سے بڑھ کے ایک چیز اور میں نے جو دیکھی ہے یونیورسٹیز میں کہ جو پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ خود بھی محنت نہیں کرتے بلکہ وہ اس طرح کے ریسرچ ٹاپک لوگ اسٹوڈنٹ کو الاٹ کر رہے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں. فار ایگزامپل آپ سوسائٹی میں ابھی معاشی بحران ہے، اس کا تدارک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے، یہ ٹاپک دینے کی بجائے آپ جو کسی بزرگ کی خدمات کا دے رہے ہیں، بھی انہوں نے تو خدمات سر انجام دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح بھی تو دیا جا سکتا ہے نا کہ آج جو ریلیٹڈ مسائل ہیں اس کے متعلق ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس طرح تو ہو سکتا ہے نا. لیکن ان کے صرف جامع خدمات کی شخصیات کی، یہ تو یقیناً آج کی نئی نسل کے لیے. دیکھیں اس میں یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کا بیسیکلی کام کیا ہے. یونیورسٹی کا کام ہے جو بھی مسائل ریسرچ سینٹر بنے اس کا سلوشن دینا. اگر وہ ریسرچ سینٹر ہماری پالیسیز کے لیے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے، ہماری انتظامیہ کے لیے، سوسائٹی کے لیے وہ کسی بھی چیز کی ریسرچ پیش نہیں کر رہے، تو میرے خیال میں وہ ریسرچ سینٹر یا ریسرچ جرنل یا جو آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں. یقیناً ایسا ہی ہے کہ دین اسلام نے جو ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ انہوں نے جو معاشرے میں مسائل تھے ان کا حل دیا، اور پھر جو آنے والے نئے مسائل تھے ان پر بھی انہوں نے گفتگو کی اور اس کی پیش گوئی کرتے ہوئے اس کا حل بھی فراہم کیا. بہت شکریہ سر آپ